تو ساؤنڈ کتنا امپورٹنٹ ویپن ہے. اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ساؤنڈ سے تباہ کیا, اور ابھی جو یعنی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کے تھرو پورے قومیں تباہ کرنا. اور ایم کے الٹرا یہ سی آئی اے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پوری اس میں ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری اور ریسرچ کے تھرو ہے کہ ایم کے الٹرا تھرو میوزک they can change perceptions of people. یعنی they write there is no other drug. نماز پڑھا تھا نا, تو ساتھ والے نماز کے دوران ہی ساتھ والے بندے نے کہا نا فون بجنا شروع ہو گیا. اچھا یہ تو ہم ابھی وی گیٹ یوز ٹو اٹ نا. تو اچھا اس نے سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ اس نے نکالا, کال ریجیکٹ کی اور میسج کرنے شروع ہو گیا ڈیورنگ دا پریئر برو. ہم سیکنڈ فرسٹ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اسے کہتا ہے مجھے لگا کہ وہ لکھا گیا نا نماز میں ایسے میسج کیا اور برو فون رکھ دیا. اچھا کئی لوگ تو موبائل کو ٹچ بھی نہیں کرتے, وہ گانے بج رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. یعنی وہ دوسری ایکسٹریم. اللہ اکبر. وہ اس میں بھی کچھ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ آؤٹ سائڈ صلاح. اوہ اچھا اس پہ اتنا وہ انسائڈ صلاح آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ثابت قدم رہتا ہے. لیکن بہتر جو اوپینین اس میں ہے کہ بندہ فون سائلنٹ پہ کر لے, یعنی جیسے بج رہا ہے نا تو ڈونٹ لیٹ ایوری بڈی listen to that music. میوزک چل رہا ہے پھر تو بالکل بھی نہ کرے نا برو. ایسے کبھی کبھی وہ نا گانے چلنے شروع ہوتے ہیں کہ وہ پاکستانی انڈین اور ان کی ہوتی بھی کوئی چائنیز فون ہے پورا صحیح بات ہے. اور وہ شیطان نے بھی واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امیجن نہیں کیا ہوگا کہ میوزک میں مساجد میں پلے کروں گا. دیکھیے صحابہ کرام نے کب یہ بات سنی تھی, اینڈ دے سیڈ سمعنا واطعنا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے میوزک بجنا شروع ہو جائے گا. لیکن سبحان اللہ آج دیکھ لیں. تو آج میوزک پہ بات کرتے ہیں یار, اور یہ ہمارا پلان ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ میوزک, اور اس کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, ایسپیکٹس ہیں, ہم اس کو کھول کے بتائیں کہ یہ چیز کیا ہے. اتنی سمپل نہیں ہے جتنا ہم جو سمپل سمجھتے ہیں کہ بس ایک صغیرہ گناہ ہے اور ہم نے سن لیا تو کوئی خاص بات نہیں ہے. کیا آئی تھنک اسلام پہ ہم بعد میں آتے ہیں, پہلے اس کے جو جنرل افیکٹس ہیں جو کہ بڑے کامن ہیں اس پہ بات زیادہ کرنی چاہیے. بیکاز دیر آر لاٹ آف ایکس میوزیشینس جنہوں نے میوزک چھوڑا یو نو, اور دین دے ہیو اے لاٹ آف انٹرویوز آن دا یوٹیوب, اور وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میوزک نے ہمیں کیسے افیکٹ کیا. مے بی میں ایک بندے کو سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اچھا پلیئر تھا, گٹار اچھا بجاتا تھا, لیکن جب میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوتا تھا کسی کانسرٹ میں تو میں اس طرح کا میوزک بجا لیتا تھا جو میں نارملی نہیں بجا سکتا تھا. ٹھیک ہے, he used to perform well in that regard. ہاں well in that, اور وہ ایسا لگتا تھا کہ it's not me who is actually doing this, you know. So وہ ایک پوری ایک آپ possess ہو جاتے ہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. ایون بیونسے نے بھی برو یہی کہا کہ when you are up on the stage what do you feel, کہتی ہے I'm not myself, اور اس نے کہا بلکہ بڑے ٹیکنیکلی جواب دیا I am the perfect version of myself. ایون بلی آئلش سے بھی پوچھا کہ why do you take out your tongue during concerts, تو کہتی ہے کہ I feel compelled. نہیں اس میں بہت سارے سنگرز یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی وہ اس سچویشن میں ہوتے ہیں, آ رہا کس فریکوینسی میں ہوتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ان کے دماغ میں وہ لیرکس آ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو وہ ان کا ایک کیا فیز ہوتا ہے. It boils down to this concept کہ music does have an impact. You know, پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ میوزک کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور صرف سائیکولوجیکلی نہیں ہے, ایکچولی لٹرلی فزیولوجیکلی بھی امپیکٹ ہے. میوزک پلیز ود اے فریکوینسی, ٹھیک ہے, اور وہ فریکوینسی, اور آپ کو پتا ہے ہمارا برین بھی جو ہے اٹس آل اباؤٹ فریکوینسیز. فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں, ہمارا جو برین ہے اٹس اے میس آف فلیش, گوشت ہے نا. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آپ جو فار ایگزامپل آپ کچھ دیکھ رہے ہو تو یہ کس طرح سے آپ کے برین یعنی گوشت کے ٹکڑے میں جا رہا ہے, اور وہ ٹرانسلیٹ کیسے ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ ورکس؟ دیٹ ورکس ود سگنلنگ اینڈ فریکوینسی. آپ کو پتہ ہے ہمارے برین میں آپ سمجھ لو کہ عام زبان میں نا کرنٹ سسٹم ہے ایک, یو نو, اور اس کرنٹ سسٹم میں بہت ساری فریکوینسیز ہیں, اور یہ جو آپ کی ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں, ایموشنز ہوتے ہیں, ایموشنل اسٹیٹس ہوتے ہیں, لو ہو گیا, ہیٹ ہو گیا, اس طرح کی جتنی ایموشنل اسٹیٹس ہیں ان کی اپنی اپنی فریکوینسیز ہوتی ہیں. اور یہ جو میوزک ہے یا ایکسٹرنل اسٹیمولائی کوئی بھی ہو, آج ہم میوزک ڈسکس کر رہے ہیں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ میوزک. یہ میوزک جو ہے یہ خاص فریکوینسیز سے نا ہمارے جو برین کی فریکوینسیز ہوتی ہیں ان کے سرٹن پارٹس کو اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایکسائٹمنٹ کی فیلنگ, ہینس وی سے نا کہ اسپرچولی اپ لفٹنگ رائم, ٹھیک ہے, ایکسائٹنگ میوزک,
سیڈ میوزک یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی میوزک اس فریکوینسی پہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سیڈ ایموشنل اسٹیٹ کو ایکسائٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ سیڈ فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یا کبھی کبھی کچھ ایسا میوزک ہوتا ہے جو کہ آپ کے سب کانشیس میں ایک میسج لے کر جاتا ہے. A lot of these people also do like this کہ ایک certain kind of music they play تاکہ آپ کے سب کانشیس میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں جو کہ آپ کو نہیں پتا لیکن وہ آپ کے بیہیویئر کا حصہ بن جائیں گی ڈاؤن دا لائن سم ویئر. اچھا, اس میں نا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میوزک تو ایک جنرل سی چیز ہے, اس کو کیوں اتنی آپ ہائپ دیتے ہیں, یہ تو نارمل ایک کیجول سی چیز ہے. اور بیفور وی موو آن وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ابھی ہم نے میوزک کی بات کی ہے نا, اگر آپ پاپولیشن جنرل دنیا کی بات کریں, ایوری ادر پرسن لسنس ٹو میوزک, اگر جنرلی بات کی جائے, یہ اٹس سو وائڈ اسپریڈ اور اس کو بڑا نارمل لیا جاتا ہے کہ وہی بندے بچے ہیں کہ جو واقعی کانشیس ہیں اس لحاظ سے. تو اس حوالے سے دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں نیورو سائنٹسٹ, انہوں نے کچھ لوگوں کا یعنی ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان کو وہ جو ایم آر آئی اسکین ہوتا ہے, دے پٹ دیم ان دیٹ مشین, اور پھر میوزک پلے کیا گیا, اور پھر جب ان کا برین کا اسٹرکچر دیکھا نا, اس میں ویزیبل جو ہے نا چینجز آ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کے برین کے حصے ہیں نا, ویدر اٹ از یور رائٹ سائڈ برین, لیفٹ ہے, فرنٹ, بیک, یہ پورے حصے کو وہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور آپ نے جیسے بات کی نا کہ دیکھیں اٹس سو اسٹرانگ کہ میوزک کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اٹ گیوز یو چلز ایٹ ٹائمس, اٹ گیوز یو گوز بمپس, مینی ایٹ ٹائمس یو اسٹارٹ کرائی, یعنی آپ یو اسٹارٹ کرائنگ. اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو جو پلیجر ملتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میوزک ڈز افیکٹ. بالکل. آپ لوگ دیکھیں اکثر یہ اسپورٹس ٹیمز ہوتی ہیں, دے لسن ٹو سرٹن ٹائپ آف میوزک بیفور گیٹ پلینگ اے بگ میچ. وہ اپنے جو لاکر رومز ہوتے ہیں ادھر اس طرح کا میوزک پلے کرتے ہیں, تھوڑا سا ایڈرینل رش اپنا پمپ اپ کرنے کے لیے نا, اپنا موٹیویشن لیول اپ کرنے کے لیے. آپ یہ بہت سارے ہارمونز ریلیز کرتا ہے میوزک. برو ہمارا جو لمبک سسٹم ہے نا, یہ جو آپ ریسرچ بات کر رہے تھے برو, ایم آر آئی کی گئی اور ان کو سنایا گیا ہمارا لمبک سسٹم جو ہمارے ایموشنز کو اور ہماری فیلنگس کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے پوری باڈی میں, ڈراسٹکلی افیکٹ آیا اس کے میوزک سے, یعنی چینج کرنے سے. اور اگین وہی بات ہے کہ یہ صرف فریکوینسی نہیں ہے, یہ صرف ایک ساؤنڈ نہیں ہے, رادر ایون ہماری جو ہیئرنگ ہے یہ بھی فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارا جو سائٹ ہے یہ بھی ایک فریکوینسی آف لائٹ رینج کو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس سے کم اور اس سے زیادہ کو نہیں دیکھ پاتے. سو جو ہمارا برین ہے یہ بھی جیسے آپ نے کہا فریکوینسی پہ کام کرتا ہے, اینڈ میوزک ہیویلی افیکٹس آ فریکوینسی. اور آپ کو پتہ ہے قرآن کی بھی ایک فریکوینسی, بالکل بیسیکلی قرآن کی فریکوینسی نہیں ہے, فریکوینسی ہر ساؤنڈ کی ہے, ہر ساؤنڈ کی, کیونکہ ساؤنڈ جو ہے نا ٹریول کرتا ہے ایک ویو لینتھ پہ, ٹھیک ہے, اور وہ ویو لینتھ بڑی بھی ہوتی ہے چھوٹی بھی ہوتی ہے, اور مطلب اس کے افیکٹس اتنے ریئل ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکن ملٹری کے پاس ایک ویپن ہے جس کو وہ ایکٹیو ڈینائل سسٹم کہتے ہیں, ADS, اٹس ماؤنٹیڈ آن اے کار, اور وہ کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. دے تھرو اے سرٹن فریکوینسی, اور وہ آپ کے اسکن مالیکیولز, اسکن پہ جو واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں نا ان کو ایکسائٹ کرتا ہے, اور اتنے بھی مطلب بیسیکلی آپ کی اسکن کو ہیٹ اپ کرتا ہے, جسے لوگ نا فوراً بھاگتے ہیں ادھر ادھر بچنے کے لیے. تو وہ مطلب دے بلیو ان ٹو فریکوینسی سسٹم سو مچ کہ انہوں نے ایک ویپن بھی ڈیولپ کیا ہوا ہے جو کہ کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کے باقاعدہ بلسٹرز پڑ جاتے ہیں اسکن کے اوپر جسٹ بائی دی فریکوینسی, ویزیبلی یو ڈونٹ سی اینی تھنگ بٹ دے آر تھروئنگ اے فریکوینسی. اور ساؤنڈ کتنا امپورٹنٹ ویپن ہے, اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ساؤنڈ سے تباہ کیا. اور ابھی جو یعنی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ ساؤنڈ ویوز کے تھرو پورے قومیں تباہ کرنا. اور MK Ultra یہ CIA کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پوری اس میں ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹری اور ریسرچ پیپر بھی ہے کہ MK Ultra تھرو میوزک they can change perceptions of people. یعنی they write there is no other drug which can change perceptions of people more than میوزک, اور وہ ایک اسپیسیفک میوزک جو ہے یوز کریں گے ٹو چینج ہاؤ پیپل تھنک اینڈ ہاؤ پیپل بہیو. Bro, this is happening in our everyday videos. Like you see a certain kind of music that is playing in the background, ٹھیک ہے, اسلامically بھی ہوتا ہے, using it for the right reasons, and that too not music, I think no اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن میوزک کچھ خاص ڈاکیومنٹریز میں آپ کو ملے گا جو مسٹری والی ڈاکیومنٹریز ہیں, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, بڑا مسٹیریس سا, ایون ہارر موویز ہیں برو, جیسا سے وہ ڈڑا 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 کر کے وہ آ رہا ہوتا ہے نا ساؤنڈ, تو یہ سارا قاری عبد الباسط و صمد کی جو سورہ رحمان ہے نا برو, اس پہ بھی ریسرچ کی گئی کہ وہ لوگوں کی باڈی میں سے چینجز لے کے آتی ہے,
जो उनको शिफा का वो बनता है. So Actually, what I'm- पॉजिटिव हीलिंग भी है और एक नेगेटिव हीलिंग भी Yeah, है. what I'm trying to say is कि the world of frequency is real. Frequency की दुनिया itself good और bad नहीं है. बिल्कुल. उसको उसमें कैसे यूज किया जाता है? उसको यूज यार कैसे किया देखिए, जाता है? कुरान की अपनी फ्रीक्वेंसी है सुभान अल्लाह, और म्यूजिक की अपनी फ्रीक्वेंसी और उसके अपने इफेक्ट्स हैं. जो बच्चा पैदा जब होता है ना, तो वो एक उसका ब्रेन 24/7 है, लोअर फ्रिक्वेंसी लेवल पर होता है, ठीक है. ओके. हमारा ड्यूरिंग डे में ना, जब आप जनरली 0 to 2 एक आप उसको, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, लेकिन आई थिंक एक बीटा अल्फा, पता नहीं कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद 1.5 से लेके अप टू ऑलमोस्ट 7 तक जो एज होती है ना, ये आप थीटा पे होते हैं. नाउ दिस इज वे, ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है. तो हम जो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू टीच अ किड कुछ भी ना, जो कुछ उसकी अप टिल द एज ऑफ 7 आप सिखाएंगे ना, वो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में हो गया. 95% ऑफ योर ट्रेनिंग इज डन. वंस यू क्रॉस 6.5 7 ना, अब आपका वो ब्रेन पता है कब एक्टिव होता है? ये एक्टिव होता है, ये फ्रीक्वेंसीज तब आती है जब हम सोने वाले होते हैं. जो थोड़ी सी आप गुनूदगी की स्टेट में बिल्कुल जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, उससे पहले आप इस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उसके बाद आप इससे लोअर पे चले जाते हैं. तो इवन आपने जो हिप्नोसिस या आपने बच्चों को ट्रेन करना, दिस इज बड़ी वेरी गुड टेक्निक. एक फादर है, ये एक्चुअली उन्होंने खुद स्टोरी बताई थी.